السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہم سب نے دیکھا. امریکہ نے زور بازو سے وینزویلا پہ حملہ کیا، ان کے صدر نکولس مدورو کو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا اور امریکہ لے گئے. اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پہ امریکہ میں ڈرگس کے کیس کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جائے گا. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وینزویلا نے سرنڈر کر دیا یا ایک طویل لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، سرنڈر تو میں نہیں کہوں گی کہ کیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ آخر ہوا کیوں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خاص طور سے، میں امریکہ کی اس وقت بات نہیں کری، میں ایک انڈیویژول کی بات کر رہی ہوں جو کہ دوسری بار پریزیڈنٹ بنے ہیں امریکہ کے. انہوں نے آتے سب سے پہلا جو اعلان تھا نا وہ یہ تھا کہ ماضی کی پالیسیز ہم نے تبدیل کرنی ہے، اور خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا اس ایک چیز کو کہ ہم نے دیگر ممالک کے دنیا میں بہت ہم نے کر لیا، جنگیں بھی ہو گئیں، جنگوں کا حصہ بھی بن گئے، بہت جگہوں پہ آپ نے حکومتوں کا تختہ الٹ دیا، اپنی مرضی کی حکومتیں انسٹال کر دیں. لیکن وینزویلا کے کیس میں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے آئے ہیں. سو آن پیپر یس یو مائٹ ہیو اے نیو پالیسی کہ جس میں آپ نہیں چاہتے ہیں جنگیں شروع کروانا یا جنگوں کا حصہ بننا. لیکن ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں تو 1832 میں پریزیڈنٹ ہوتے تھے جیمز منرو. ان کی یہ ایک منرو ڈاکٹرین کے نام سے فارن پالیسی ان کی مشہور ہے، جس کو نام ہی منرو ڈاکٹرین دے دیا گیا تھا، جس میں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اور خاص طور سے لیٹن امریکہ کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے تھے. اچھا، اب یورپ کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں وہی پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنائی جو جیمز منرو کی تھی اس ٹائم پہ. اچھا، لیٹن امریکہ پہ انفلوئنس بڑھانے کے حوالے سے یا ویسٹرن ہیمسفیئر پہ انفلوئنس بڑھانے کے حوالے سے بھی ایگزیکٹلی وہی پالیسی وہ لے کر چل رہے ہیں. سو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ نا ایک ماڈرنائزڈ منرو ڈاکٹرین جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. مڈل ایسٹ میں یا پھر دیگر ممالک کے اندر جو یو ایس کی انٹرفیئرنس رہی ہے اپنا اسٹرانگ ہولڈ ملٹری فٹ پرنٹ بڑھانے کے لیے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم نے بہت زیادہ مثالیں ماضی میں بھی دیکھی ہیں. عراق پہ بھی حملہ ہوا تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی آڑ میں، بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو ویپنز کوئی بنا ہی نہیں رہے تھے. پھر یہی چیز جو ہے وہ ایران کے تناظر میں بھی ہمیں اکثر نظر آتی ہے. ایران کہتا ہے کہ جی ہم تو اپنی سول ضروریات کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم تو کوئی نیوکلیر بامب اس طریقے سے نہیں بنا رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ امریکہ اور اسرائیل اوبویسلی وہ یوز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیبیا کے اندر بھی یہی ہوا تھا. اب اصل کہانی کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ یا یو ایس جو ہے وہ اتنا بڑا اقدام کہ کہیں پہ بھی آپ گئے، آپ نے کسی کو بھی اریسٹ کر لیا، کسی کی بھی حکومت ختم کر دی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ انسٹال کر دیا. حالانکہ بائی دا وے وینزویلا کی کہانی ابھی تک فرق ہے. وینزویلا میں اپنی حکومت کا انہوں نے جو نئی حکومت آئی ہے، جو نئی ان کی عبوری صدر ہیں، وہ ان کی مرضی کی نہیں ہے. اس پہ بھی ذرا بعد میں آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ وینزویلا کو اگر آپ دیکھیں، ایک تو لیٹن امریکہ کا ملک، اوبویسلی امریکہ کے قریب، جس کو انہوں نے استعمال کیا اس طریقے سے کہ جی کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے تو وہاں سے بہت زیادہ ڈرگز نارکوٹکس امریکہ انٹر ہو رہے ہیں، اور وہ جو ڈرگ منی ہے وہ پھر امریکہ کی سیکیورٹی کے خلاف اقدامات میں استعمال ہوتا ہے. تو امریکہ نے سب سے پہلے تو یہ ڈکلیئر کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہمارے خطرہ بن چکا تھا وینزویلا اور ان کے صدر کے اقدامات. سو لہٰذا ان کو ہم نے لے کے جا رہے ہیں اور ہم اپنی عدالتوں سے انصاف دلائیں گے، انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں گے. سو انصاف پہ مبنی فیصلے کیا ہونے؟ ایک کینگرو کورٹ سے سزا صدام حسین کو بھی سنا دی گئی تھی. اب نیو یارک کے اندر آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں نیو یارک کورٹ کے اندر ان کو آج پیش کیا جا رہا ہے. اب وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلے آنے ہیں. آئی تھنک اینی بڈی کین اسپیکولیٹ آن دس، یا ہر کوئی جو ہے بات کر رہا ہے. سب سے زیادہ اپوزیشن ان کو اس وقت اپنے ڈیموکریٹس کی طرف سے آ رہی ہے. وہاں نیو یارک کے جو میئر ہیں زہران ممدانی، اگین ڈیموکریٹ، جنہوں نے بڑا اوپنلی اس کو چیلنج کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے. اس وقت آپ یو ایس کے مختلف میڈیا ہاؤسز پہ دیکھ لیں تو آپ کو یہی تبصرہ نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے صحیح ہوا ہے، غلط ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کے صحیح ہونے میں کوئی بھی واضح طور پہ دلیل مل سکے یا کوئی اس کی ایکسپلینیشن مل سکے. ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جناب جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا تو آپ کہتے تھے روس نے بڑا غلط کیا، تو آج آپ نے وینزویلا پہ حملہ کیا تو آپ نے کون سا کوئی انوکھا کام کیا ہے یا آپ نے کون سا روس سے مختلف کام کیا ہے؟ اب دیکھیں، جو ممالک کا ذکر ہم نے کیا ہے وہاں پہ کیا تھا، عراق میں، لیبیا میں تیل کے ذخائر تھے.
وینیزویلا میں بھی وسیع مقدار میں تیل موجود ہے. ایک تو آئل رچ کنٹری ہے, پھر ان کی جو منرل ویلتھ ہے اگین وہ بھی بہت زیادہ ہے. سو کہیں پہ بھی اگر اس آئل کے اوپر کسی اور ملک کا کنٹرول ہوتا ہے, یا جیسے آپ نے روس کے معاملے میں دیکھا, ممالک کو کہا گیا روس سے تیل مت خریدو. چائنا جو ہے وہ پورے لیٹن امریکہ میں اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو بڑھا رہا ہے. وینیزویلا کے ساتھ ان کی ڈیلز ہیں, وہاں وہ تیل بیچ رہا تھا, وہاں وہ چائنیز کرنسی کے اندر, یوان کے اندر یہ تیل بیچ رہا تھا, وہاں ڈالر میں یہ خریداری نہیں ہو رہی تھی. سو کہیں پر بھی ایک ایسا اقدام جو کہ یو ایس ڈالر کو کمزور کر رہا ہو, اس کو رد کرتا ہوا, اس کی اہمیت کو رد کرتا ہوا دکھائی دے گا, تو وہاں پہ آپ کو یو ایس کی پریزنس نظر آئے گی. اب مدورو جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جائیں, ہم جو ہے وہ ڈالر سے ہٹ کے ڈفرینٹ کرنسیز میں, کیونکہ ہمارے پاس تیل ہے, اس تیل کو ہم بیچیں گے, اپنی ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ کریں گے, لیکن اب ڈالر میں نہیں ہوگی یہ ٹریڈ ہماری, اب دیگر کرنسیز کے اندر ہوگی. سو یہ وہ چیز ہے جس نے ان کو یہ اقدام لینے کے لیے مجبور کیا, لیکن وہ اس کا ذکر اوبویسلی نہیں کریں گے. لیکن ایک ایسا فوری طور پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے, وہ آپ کو یہ خود ہی انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے یہی عوامل تھے. وہ کیا تھا کہ یو ایس آئل کمپنیز جو ہیں وہ وینیزویلا کا اب تیل سنبھالیں گی. ظاہر ہے اب یو ایس آئل کمپنیز تیل سنبھالیں گی تو پھر کیا ہوگا, ڈالر میں ٹریڈ ہوگی. وہ جو مدورو کا یا وینیزویلا کا ایک پالیسی کہ ڈالر سے ہم ہٹیں اور کسی اور متبادل کرنسی کی طرف جائیں, وہ خواہ پورا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے جو اپنا سوال کیا تھا کہ کیا سرنڈر کر دیا, تو اس کا جواب ہے نہیں. اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں جس کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی کہ جو ان کی نئی عبوری صدر آئی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں نا, مدورو نے ماضی میں ان کو منسٹر بھی اپوائنٹ کیا, وائس پریزیڈنٹ بھی اپوائنٹ کیا. اب ان کی وہ بڑی تعریف کرتے تھے, تو شی از بیسکلی اے لوئلسٹ آف مدورو. تو مدورو کی پالیسی سے دور ہٹنا میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں وہ پاسبل ہوگا. یا اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب نئی رجیم آ گئی ہے تو ان کو بہت زیادہ کوئی ڈفرینٹ پالیسی آپ بناتے ہوئے دیکھیں گی, تو ایسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, برملا مارکو روبیو نے, برملا سب لوگ جو ہیں وہ نئی پریزیڈنٹ کو وینیزویلا کے زیادہ تھریٹن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی اپنی پالیسی چینج نہیں کی اور وہ بھی مدورو والے اقدامات پہ عمل کرتی رہیں, تو ان کا انجام مدورو سے زیادہ برا ہوگا. یعنی کوئی بھی ملک جو امریکہ کی اجارہ داری کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو یہی فیٹ ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں 80 سال ایک ملک نے رول کیا ہو اور اس نے اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہو, جنگیں شروع کروانا, کہاں جنگیں روکنی ہیں, کہاں ان کو بڑھانا ہے, کہاں ممالک کو کمزور کرنا ہے, کن ممالک کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا ہے, تو فار 8 decades ایک سپر پاور رہا ہو اور اس نے اپنی منمانی کی ہو, اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ اب دنیا میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی ہے, اب دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے, دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کولیپس کر نہیں رہا, کر چکا ہے, نئے الائنسز بنتے نظر آ رہے ہیں, نئے بلاکس نظر آ رہے ہیں, میرے مد مقابل ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں, میرا جو اثر و رسوخ تھا وہ اب کمزور پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہضم کرنا اس ملک کے لیے آسان کام نہیں ہے. اب میں اگین اینڈ اگین حوالہ دیتی ہوں اس پیپر کا, جو پالیسی پیپر ان کا ابھی آیا سیکورٹی پالیسی کا, کہ آن پیپر یہ چیزیں بڑی آئیڈیل لگتی ہیں کہ اب ہم جو ہیں وہ اجارہ داری سے نہیں شراکت داری پہ چلیں گے, کیونکہ دنیا کا نظام اب پارٹنرشپس کی طرف جا رہا ہے. لیکن عملی طور پہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ دس ورلڈ از نو لانگر یونیپولر, ملٹائی پولیرٹی کی طرف ملک جا رہے ہیں. ملٹائی پولر ملک دنیا اگر بن رہی ہے تو اس میں مختلف ممالک کا اثر و رسوخ ہے, مختلف ممالک کی پارٹنرشپس ہیں. اب آپ بھلے اس پیپر پہ یہ بھی کہہ دیں کہ جو چائنا ہے وہ اٹس نو لانگر آر اینیمی بٹ جسٹ اے کمپیٹیٹر, اینڈ وی ہیو ٹو کمپیٹ ود چائنا ٹیکنالوجی کے میدان میں, سائنس کے میدان میں, ڈیفینس کے میدان میں. لیکن کیا عملی طور پہ اس کا آپ کو کوئی نمونہ ملے گا؟ تو وہ نہیں ہے.
ابھی ہم نے چائنا کی پریزنس کی بات کی جو کہ مسلسل بڑھ رہی ہے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں ان کا فٹ پرنٹ آپ کو اسٹرانگ ہوتا نظر آتا ہے. ہم لیٹن امریکہ کی بات کر لیں. اب یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ آپ نے چائنا سے اگر کمپیٹ کرنا ہے تو کیا آپ نے اس طریقے سے کمپیٹ کرنا ہے کہ اس نے وینیزویلا کے ساتھ آئل ٹریڈ شروع کی, یوان میں شروع کی, تو آپ وینیزویلا کے صدر کو ہی اٹھا کے لے گئے. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے. بات کرنا, آئیڈیل سچویشن کو بتانا بڑا آسان ہے, آن پیپر لکھ دینا وہ بھی بڑا آسان ہے, لیکن عملی طور پہ یہ چیز یو ایس کے اندر بیٹھے پالیسی میکرز نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے ہیں کہ ہم اب سپر پاور نہیں رہیں گے. اس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں. چائنا کے حوالے سے جو ان کی ترقی کے حوالے سے جو ایک خوف پایا جاتا ہے اس کا مختلف ان کے پالیسی پیپرز کے اندر آپ کو ذکر ملتا ہے. ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس پہ باقاعدہ طور پہ کام کرتی ہیں, ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے اندر سب سے سر فہرست جو ہے وہ چائنا کی ترقی رہتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خوف تو پایا جاتا ہے. لیکن ٹو آنسر یور کوشچن کہ وہ اجارہ داری جہاں جو ملک چیلنج کرے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا, تو ابھی فی الحال تک تو ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک ہپوکریسی نظر آتی ہے. جو کہا جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس میں بڑا تضاد ہے. آپ کو کال و فیل کا تضاد نظر آتا ہے, آپ کو کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں ان کے اپنی اقدامات کے اندر. سو یہی حال ہوا تھا, میں نے جیسے پہلے کہا, عراق کا, صدام حسین کا بھی یہی حال کیا گیا. آئل رچ کنٹری تھا, اس نے بھی یہی کوشش کی کہ جناب ڈالر سے دور جایا جائے. لیبین پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں, معمر قذافی کا, لیبین ہجوم نے ان کا جو حال کیا تھا وہ بڑی تکلیف دہ ان کی موت تھی. تو معمر قذافی کیا کرنا چاہ رہے تھے, افریقن کنٹریز جتنی بھی ہیں ان کو اکٹھا کر کے کہ ہم اپنی ایک کرنسی لے کر آئیں, متبادل کرنسی ہو, ڈالر میں ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے. تو ڈالر کو جہاں جہاں کمزور کرنے کی جس رولر نے کوشش کی اس کا انجام یہی ہوا, اور آپ کو اب یہ وینیزویلن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی یہی سلوک نظر آ رہا ہے. اور ان فیوچر بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب ہم بڑا پارٹنرشپس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, دنیا کا نظام صرف اور صرف شراکت داری کے اندر ہی ہے, تو وہ اگین میں اس سے اگری نہیں کروں گی کہ ہاں واقعی یو ایس اپنی پاسٹ پالیسی سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا واقعی وہ شراکت داری کی طرف جا رہا ہے. اب روس جو ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ روبلز میں ٹریڈ کرو, میری کرنسی میں کرو. چین جو ہے وہ کہتا ہے یوان میں کرو. اب روس سے تیل مت خریدیں, وہ کیوں, کیا پرابلم کیا ہے اس میں؟ اگر آج روس تیل ڈالر میں بیچنا شروع کر دے تو آئی تھنک ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایران سے کیا پرابلم ہے؟ ایران بھی کہتا ہے کہ جناب متبادل کرنسی ہونی چاہیے, ہم نے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جانا ہے. ڈالر کی جو ایک جو اجارہ داری ہے, جو مونوپلی ہے ڈالر کی, اس کو بریک کرنے کی یہ ممالک یا ان کے رولرز بات کرتے ہیں. اب انڈیا روس سے تیل خرید رہا ہے, کیا پرابلم تھا؟ یہی پرابلم تھا نا کہ انڈیا آج ڈالر میں تیل خریدنا شروع کر دے, روس ڈالر میں بیچنا شروع کر دے, چائنا ڈالر میں ٹریڈ کرنا شروع کر دے, تو ایران جو ہے وہ ڈالر میں شروع کر دے, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, پھر تو ان کا ڈالر مضبوط ہوگا. تو جہاں جہاں ایسے کوئی بھی اقدامات لیے جائیں جو کہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف لے کر جائیں گے یو ایس کو, جس سے اوبویسلی ان کی اکانومی کو کمزور کرنے کے اقدامات یا اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ ملتے ہیں, تو وہاں آپ کو امریکہ کی طرف سے یہی اقدامات نظر آئیں گے. پھر چاہے آن پیپر آپ جتنی مرضی اچھی فلوسافیکل باتیں کر لیں, جتنی مرضی آئیڈیل سچویشن بیان کر لیں, جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ نہیں اب ہم پارٹنرشپس کی طرف جائیں گے, اب ہمارا جو فوکس ہے وہ جنگوں کی طرف نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ اقدام جو ہے اگین یہ وینیزویلا تک رکنے والا نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپنے بیان ہیں مے بی فار ادر ریزنز, لیکن وہ بار بار جب پہلی دوسری دفعہ آئے ہیں, سب سے پہلے انہوں نے کیا ذکر کیا تھا, پینما کینالز ہم لے لیں گے, گرین لینڈ ہم لے لیں گے, غزہ کے اندر ریویئر آف دا مڈل ایسٹ ہم بنا دیں گے, پھر گلف آف میکسیکو کا انہوں نے کہا جی نام تبدیل کر کے گلف آف امریکہ, گلف آف دی یو ایس سے کر دیں گے. سو یہ وہ سارے اقدام ہیں جس پہ فوری طور پہ جو نیٹو ایلائز ہیں ان کے, ڈینمارک ہو گیا, اب وہاں سے آپ کو کرٹیسزم نظر آنے لگ گیا. ابھی بھی انہوں نے تھوڑا عرصہ آپ نے دیکھا خاموشی تھی, لیکن یہ وینیزویلا کے اقدام کے بعد کیوبا ایک ملک ہے جس سے تھوڑا سا انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھا ہے, تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے اپنے اسٹانڈ سے. بٹ ادر دین دیٹ وہ گرین لینڈ لینے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 57,000 لوگوں کا ملک ہے, تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو سنبھالنا, ان کو ہینڈل کرنا. ڈنمارک کی پریزیڈنٹ نے ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ بڑا سخت بیان دیا ہے کہ جی آپ اپنی فکر کریں, ہمارے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر نہ کریں. تو انٹرفیئر نہ کریں یا ہم نہیں کریں گے,
یہ ایک بیان ہے. عملی طور پہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی وہی اقدامات نظر آئیں گے جو ماضی کے صدور کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا امریکہ ایران میں بھی رجیم چینج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایران میں تو رجیم چینج کرنے کی نہ جانے کب سے کوشش کر رہے ہیں. ایرانی صدور مارے جا چکے, ایران کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. سو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پہلا اٹیمپٹ ہے, ان کی تو کوشش ہے اور وہ لگے رہتے ہیں اس کام کے اندر. اب ایک اسرائیل کا غصہ ایران پہ ہے, حالانکہ وہی وہ گھسے پٹے بیان جو نیتن یاہو پتہ نہیں کتنے سال پرانے, وہی آج اس کا ایک منترا جو ہے وہ ایران کے حوالے سے آج بھی جاری ہے کہ جی یہ بامز بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, نیوکلیئر طاقت جو ہے وہ ہم ایران کو بننے نہیں دیں گے. ایک ایسی چیز البتہ ضرور تھی کہ جس پہ امریکہ شاید کبھی بیان نہیں دیتا تھا, حالانکہ وہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیتا تھا, وہ ایران کی مسل ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھا. اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ آئے. اس کی خواہش تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی مسل ٹیکنالوجی کو تباہ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے. یہ پہلا موقع ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی مسل ٹیکنالوجی پہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں, ایرانین مسل ٹیکنالوجی پہ, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو 12 دن ایرانین مسلز نے حال کیا ہے نا اسرائیل کا, وہ آئی تھنک سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایرانین مسل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے. لیکن اس کے پیچھے, اس کی آڑ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ بھی تو معاملہ یہی ہے نا کہ وہاں پہ آئل ہے. آپ اگر آج یہ جو یو ایس آئل کمپنیز وینزویلا میں کنٹرول سنبھال کے بیٹھی ہیں, یہ تو چاہتے ہیں کہ جی ہماری ہی جو یو ایس آئل کمپنیز ہیں وہ ایران کا کنٹرول سنبھال لیں. یہ تو وہاں ریزسٹنس ہے, آج کی نہیں ہے, کئی سالوں کی ہے. اب وہ ریزسٹنس جو ہے, میں ہمیشہ ایران کے بارے میں ایک بات کہتی ہوں کہ اٹس اے ویری اولڈ سویلائزیشن. وہاں لوگوں نے, ان کی لیڈرشپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ بے شک ہماری جتنی مرضی لیڈرشپ کو قتل کر دیں, آپ ہمارے کسی صدر کو ہیلی کاپٹر میں مار دیں, کبھی کسی کا جہاز گرا دیں, کبھی کسی کو ڈرون کے ذریعے یا مسل کے ذریعے مار دیں, لیکن ہم ہر دور میں جو ہماری مزاحمت ہے, جو ہماری ریزسٹنس ہے, وہ اس قسم کی حرکتوں کے بعد, ایسی ایکٹیویٹیز کے بعد بڑھتی ہے. تو ایرانینز جو ہیں وہ بڑی ایک ریزسٹنٹ قوم ہے, اور انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ جو ریزیلینس ہے ان کی, وہ کسی دور میں ختم نہیں ہوگی. تو ٹو آنسر یور کویشچن, یس obviously دس از ون آف دا مین ریزنس کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو, ایران میں لیڈرشپ جو مزاحمت کر رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے, تاکہ ہم وہاں تیل کے جو وسیع ذخائر ہیں وہاں تک پہنچ سکیں. جب برکس ممالک کی طرف سے بھی ایک مشترکہ کرنسی کی بات کی جاتی ہے, تو کیا امریکہ اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں, وینزویلا کی یہ جو پیٹرو ڈالر پالیسی, اس کو 100% یہی وجہ ہے. جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یو ایس سے یہ چیز برداشت تو نہیں ہو رہی نا کہ متبادل بلاکس اب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اس میں ایس سی او, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اور برکس کے حوالے سے تو بڑا کھلا کرٹیسزم ہے یو ایس کا, یو ایس کے موجودہ پریزیڈنٹ کا بھی. سو برکس ہے کیا بیسکلی, دیکھیں 10 ممالک ہیں جن کے درمیان یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. برکس یہ آرگنائزیشن بن گئی. اب یہ جہاں پہ دیگر معاملات کے اندر اپنے کوآپریشن کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو کوآپریشن ہے, ٹریڈ ہے, وہ کس کرنسی میں ہوگا. بنیادی چیز یہ ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جی برکس کی اپنی ایک کرنسی ہونی چاہیے جو کہ ایک متبادل کرنسی ہے ڈالر کے. اب یہ وہ چیز ہے یا یہ وہ بون آف کنٹینشن ہے جو کہ یو ایس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اب اس میں رشیا بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے. اگین جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں چاہتے ہیں. اب وہ رشین کرنسی روبیل کے اندر کرتے ہیں, وہ چائنیز یوان کے اندر کرتے ہیں, کوئی ایک نئی کرنسی جس پہ کام ہو رہا ہے, 10 ممالک اگری کر جائیں اور اپنی ایک کرنسی بنا لیں. سو یہ بنیادی وہ نقطہ ہے جس کے باعث آپ کو برکس ہو گیا یا کوئی اور ایسی آرگنائزیشن یا کوئی نیا بلاک اگر آپ کو فیوچر میں بھی نظر آتا ہے تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, کوئی نیا صدر آ جائے, وہی پالیسی رہے گی امریکہ کی, وہ چینج نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اپنے لیے اس چیز کو سب سے زیادہ تھریٹ سمجھتے ہیں. سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ یہی ہے. جہاں جہاں آپ کو آئل ہے وہاں وہاں اس کو امریکہ کو کنٹرول چاہیے.
جہاں جہاں آئل کے ذخائر ہیں جن ممالک کے اندر ہیں، اگر چائنا وہاں آ رہا ہے، ان سے ٹریڈ کر رہا ہے، آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ جی یو ایس کو وہاں پہ پرابلم ہے. اب وہ ڈرگس کی آڑ میں، نارکوٹکس کی آڑ میں، یا کسی اور چیز کی آڑ میں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ تو کوئی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا، گورننس نہیں تھی. یہ ساری چیزیں آپ کو، سارے ایکسکیوزز، سارے یہ توجیحات پیش کی جائیں گی اور یہ بتایا جائے گا آپ کو کہ کیوں ہم کر رہے ہیں. یو ایس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے اقدام اٹھایا. سو یو ایس کی سلامتی کو آڑ بنا کے، بہانہ بنا کے بہت زیادہ ممالک پہ حملے کیے گئے ہیں، وہاں پہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں. اب بجائے اس کے کہ آپ واقعی جو معاشرہ پوری دنیا کے اندر آپ کو پارٹنرشپس کی طرف لے کر جا رہا ہے، باقاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے اب آنے والے دنوں میں ایک دنیا کا نظام چل سکے گا، آپ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. سو اس کو رد کرتے ہوئے آپ نے اگر وہی پرانی روش اپنانی ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے کیا، جو آپ نے افغانستان کے اندر کیا، تو وہ چیز آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی. یو ایس کے اندر ایسے بہت زیادہ مبصرین ہیں جو آپ کو تبصرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اب یو ایس کو ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. جو ماضی کی پالیسیز رہی ہیں دیگر ممالک پہ جنگیں مسلط کرنے کی، انہوں نے یو ایس کی اکانومی کو کمزور کیا ہے. میں کل ہی دیکھ رہی تھی CNN پہ کسی طریقے سے تجزیہ ہو رہا تھا، اور اس میں ایک جملہ تھا وہی جس کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ جب یو ایس ایسا کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو ہمیں دو طریقوں سے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، ایک خون دے کے اور ایک اپنی اکانومی کو نقصان پہنچا کے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اسی پالیسی کو لے کر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو ایک باقاعدہ کرٹیسزم، تنقید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ڈیموکریٹس کی طرف سے، ان کے اپنے کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے جو آزاد اس پہ لکھنے والے ہیں، جو نیوٹرل مبصرین ہیں، ان کی طرف سے زیادہ تنقید نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.